قربانی عیدگاہ میں بھی کی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی گھر میں بھی کی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باہر قربانی اس لیے کی تاکہ باہر والے لوگوں کو میں سنت طریقہ بتا سکوں، اور گھر والوں کے آگے اسی لیے کی تاکہ میرے گھر والوں کو بھی قربانی کے سنت طریقے کا پتہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیت ہے، نیت زبان سے کریں، دل سے کریں، اصل دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قربانی کی نا اس میں عیدگاہ کے اندر، تو آپ نے اس کا رخ یعنی بائیں لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کیا، دائیں ہاتھ میں چھری پکڑی اور بڑے زور کے ساتھ یہ جو شہرب ہوتی ہے اس کو پکڑا، اور پکڑ کر آپ نے قربانی فرمائی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور یہاں آپ نے ایک دعا پڑھی اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ تین جملے ارشاد فرمائے، یا اللہ یہ قربانی قبول فرما محمد الرسول اللہ کی طرف سے، یہ قربانی قبول فرما میری اولاد کی طرف سے، اور قربانی یہ قبول فرما میری جمیع امت کی طرف سے۔ اب اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ قربانی جو بندہ پیسوں سے کرتا ہے، اپنی خریدتا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، وہ جب قربانی کرتا ہے تو اس کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ غریب بھی پریشان نہ ہو، مسکین بھی پریشان نہ ہو، بلکہ یہاں تک کہ غریب اور مسکین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اپنے ہاتھوں سے کر دی ہوئی ہے۔ قیامت والے دن تم اپنی اپنی سواریوں پر ہوگے، یہ متاعکم، یہ جو ہے یہ ہماری جو قربانیاں ہماری سواریاں ہیں، قبر پہ آ کر کھڑی ہوں گی، اس کے اوپر سوار ہو کر بندے جنت کی سیڑھیاں چڑھیں گے۔ جنت میں متاعکم، یہ ہمارے لیے جنت کی سواریاں ہیں۔ اندازہ لگاؤ، ہماری سواری وہ ہے مالدار بندے کی جو اس نے ہاتھ سے ذبح کی، اور غریب مسکین کی سواری وہ ہوگی جو حضور نے ذبح کی ہوگی۔ دیکھیں کہاں اللہ نے کہاں کھڑا کر دیا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔